अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी के 20 अजीम सबक। अर्बन हाल की वो किताब है मोटिवेशन पर। अगर आप ये पढ़ लें 20 चैप्टर, तो आपको किसी और किताब की ज़रूरत नहीं। छठा चैप्टर है आदतों की क़ुव्वत। हम आदत की मखलूक हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये कदीम कहावत सुनता रहा हूँ। मैंने कभी किसी को इससे इख्तलाफ करते नहीं सुना। शायद इसलिए ये कहावत 100% सच्ची है। दर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा आदत का नतीजा है जितना लोग समझते हैं। बाज़ नफ्सियात यहाँ तक भी कहते हैं कि हम 95% आदत से तश्कील पाते हैं। जहाँ कोई शख्स इस आदत से इख्तलाफ कर सकता है, वहाँ मुझे यकीन है हर कोई शख्स इस अमर से इख्तलाफ नहीं करेगा। हमारी आदतें हम पर ज़बरदस्त गिरफ्त रखती हैं। इनमें से पेशतर हमारे चाहे बग़ैर हम पर रास्ख हो जाती हैं। इब्तिदा में वो एक किस्म का दिखाई ना देने वाला धागा बुनती हैं, ताहम तकरार से वो धागा मोटा होता जाता है और यहाँ तक कि एक रस्सी बन जाता है। जब हम किसी अमल को दोहराते हैं, हम आदत को मज़ीद पुख्ता कर देते हैं। ये रस्सी जंजीर बन जाती है। आखिरकार हम अपनी आदतों के सांचे में ढल जाते हैं। हम वो बन जाते हैं जो हमारी आदतें होती हैं। अंग्रेज़ी के मशहूर शायर जॉन ने 300 साल पहले कहा था, पहले हम अपनी आदतों को बनाते हैं और फिर हमारी आदतें हमें बनाती हैं। आदत की हकीकी मानी है लिबास। जिस तरह हम लिबास रोज़ पहनते हैं, इस तरह आदतें भी रोज़ पहनते हैं। हमारी शख्सियत, हमारे रुझान, हमारी आदतें, हमारी ज़ाहरी वज़ाकता, दूसरे लफ्ज़ों में हमारे वो ख़्वास जो हमारी शख्सियत होते हैं, जिनसे हम पहचाने जाते हैं, हमारे वो हिस्से जिन्हें हम दूसरों पर यां करते हैं। हमारे कपड़ों की तरह हमारी सारी आदतें भी हासिल की हुई होती हैं। हम किसी एक आदत के साथ पैदा नहीं होते, हम इन्हें सीखते हैं। इस बात की साइंसी वजाहत करना मेरा मकसद नहीं। हम आदतें क्यों और किस तरह अपनाते हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम सब आदतों को अपनाते हैं। आदतें इंसान का हिस्सा होती हैं, कोई भी इनसे बच नहीं सकता। मैं लोगों को ये मशवरा नहीं देता कि वो आदतें तश्कील देने से गुरेज करें। मैं तो चाहता हूँ कि वो बेहतर आदतें अपनाएं। एक हकीकी मसला, मेरा ख्याल है कि हकीकी मसला यह है कि कभी अच्छी आदतों को तश्कील देने पर काफ़ी ज़ोर नहीं दिया गया। ज़िंदगी में पहली मरतबा हम एक ही जुमले में अच्छी और आदत के अल्फाज को तब सुनते हैं जब हमारा कोई उस्ताद हमें मुताले की अच्छी आदत की ज़रूरत का एहसास दिलाता है। अगर अच्छी आदत स्कूल में कामयाबी का बायस बनती है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो ज़िंदगी के दूसरे शुबों में भी कामयाबी का बायस बनेगी। ताहम बदकिस्मत से हमारी बुरी आदतें बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल कर लेती हैं, जिससे सिर्फ ये नतीजा निकलता है कि वह पुख्ता हो जाती हैं। ज़रूरत यह है कि हम आदतों के मुस्बत पहलुओं पर अपनी तवज्जो रखें। अच्छी आदतों को तश्कील देने के लिए अपनी ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल करें। इनके समरात देख कर इनको तश्कील देने का मज़ीद हौसला मिलेगा। जीत और आदत। मुझे स्कूल के अलावा कॉलेज में भी अच्छी आदतों की अहमियत बताई गई थी। ताहम मैंने अच्छी आदतें क्लासरूम में नहीं सीखी, मैंने इन्हें बास्केटबॉल के कोर्ट में सीखा। मुझे इस खेल का जुनून था। गेंद को जाली में फेंकने का अमल तो बहुत ही पसंद था। तब हाई स्कूल के गैर मामूली कोच ने मुझे बताया कि खेल के दूसरे पहलू भी हैं, यानी फुटवर्क, दफ़ा, पोजीशनिंग, पासिंग। जब मैं टीम में नया शामिल हुआ, तब उसने मुझे कहा था कि अगर मैं इतना अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता हूँ कि कॉलेज की टीम में मुझे शामिल हो सकूँ, तो मुझे मौसर शूटर ही नहीं बल्कि मुकम्मल खिलाड़ी बनना होगा। उसने कहा था कि तुम्हें ये महारत इन्हें दुरुस्त अंदाज में करने और बार बार दोहराने से सीख सकते हो। तुम इन्हें जितना ज़्यादा दोहराओगे, उतना ही ज़्यादा आसानी से खेल के दौरान ज़रूरत पड़ने पर तुम इन्हें इस्तेमाल कर सकोगे। अगर तुम अच्छी आदत तश्कील दोगे, तो खुद ब खुद इन्हें करने लग जाओगे। हमारे कोच ने मुझे इस अंदाज से बताया कि बास्केटबॉल महज तफरीह नहीं, अमली तौर पर यह मेहनत तलब होती है। इसे सीखने के लिए मशक करना पड़ती है, दर्द सहना पड़ता है, जिससे हम सब नफ़रत करते हैं। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे इतनी बार करो कि सोते में भी करने लग जाओ। और मुझे ये भी याद है कि मैंने ऐसा ही किया था। मैं सो कर उठा तो मुझे थकन महसूस हो रही थी। इसकी वजह यह थी कि मैं सारी रात सोते में दफ़ाई फुटवर्क की मशक करता रहा था। इस सारी बात का नतीजा ये था कि अच्छी आदत तश्कील दी जाती है जिस तरह हमारे कोच ने कहा था। जब खेल का वक्त आता है तो हम खुद ब खुद दुरुस्त काम करने लगते हैं। वो महारतें हमें फितरतन हासिल नहीं होती, ये हमने अपने कोच की हदायत के मुताबिक अमल करते हुए सीखी थी। और हमारे कोच की हदायत थी कि अच्छी आदत तश्कील दो। जब मैं कॉलेज में दाखिल हुआ, तो मुझे सबसे ज़्यादा कामयाब कोच के लिए खेलने का शर्फ हासिल हुआ। इसका नाम फुल था। उसने 20वीं सदी के छठी दहाई के दौरान मुसलसल कई चैम्पियन कॉलेज की टीम की कोचिंग की थी। वो इस ज़माने में अपने पेशे में नहायत ही काबिल इंसान था।
اس کی وجہ سے اچھی عادتوں کی اہمیت کے متعلق میری تعلیم اعلیٰ درجے تک پہنچ چکی تھی۔ ہائی اسکول کی درد بھری ڈرل تو صرف اس لیے وارم اپ تھی جو فل ہمیں سکھاتے تھے۔ وہ ایک ڈرل کو ہینڈز اپ کہا کرتے تھے۔ اس میں ہمیں پاؤں زمین پر خوب جمائے رکھنا ہوتا تھا۔ اس دوران ہمارا ایک ہاتھ سر سے اوپر ہوتا اور دوسرا ہاتھ پھیلا ہوتا۔ پھر اس کی ہدایت کے مطابق تیزی سے آگے پیچھے دائیں بائیں حرکت کرتے۔ ہم اس ڈرل کو جہنم کہا کرتے تھے کیونکہ اس سے ہمارے جسموں میں شدید درد ہوتا تھا۔ اس کا اطلاع صرف باسکٹ بال کے کورٹ پر نہیں ہوتا۔ جب میں کالج میں دوسرے سال کا طالب علم تھا تو اس نے مجھے ایک سبق سکھایا جسے میں کبھی فراموش نہیں۔ ہم آپس میں میچ کھیل رہے تھے جس کے دوران میں باسکٹ بال کے نیچے پہنچ کر ایک پاس وصول کیا، تیزی سے ایک آسان شاٹ کے لیے اوپر اچھالا۔ واحد مسئلہ یہ تھا کہ دفاع کرنے والے لڑکے نے میرا حملہ روک لیا۔ پھول نے کھیل رکوا دیا اور نشاندہی کی۔ اگر میں نے چند چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہ کی ہوتی تو میں نے 2 پوائنٹ بنا لیے ہوتے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے پاس وصول کیا تو میں نے نیچے فرش کی طرف دیکھا تھا، گیند کو ایک بار اچھالا تھا اور پھر شاٹ کے لیے اوپر اچھلا تھا۔ اس نے سمجھایا میں نے جو کچھ کیا تھا اس سے دفاعی کھلاڑی کو مجھے روکنے کے لیے تیاری کا وقت مل گیا۔ سامنے والے کو تیاری کا وقت نہ دو۔ عادتوں کو بدلنا۔ جب میں اس موضوع پر پڑھاتا یا تقریر کرتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رجحانات کی طرح عادتوں کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ عادت کو تبدیل کرنے کے لیے نہ تو کسی شخص کو عمر کی دلیل بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس بات کو کہ یہ عادت طویل عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ اس حوالے سے واحد اہم شے خواہش ہے۔ تم کہہ سکتے ہو کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ بوڑھے کتے کو نئے کرتب نہیں سکھائے جا سکتے؟ میں جواب دوں گا ہاں ایسا ہی ہے۔ میں اس پرانی کہاوت کو بہت مرتبہ سن چکا ہوں۔ تاہم کتوں کو تربیت دینے والے بے شمار افراد اس کہاوت کو غلط ثابت کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا پیغام نہ تو بوڑھے کتوں کے لیے ہے اور نہ ہی کرتبوں کے بارے میں، یہ تو انسانوں کے لیے ہے اور عادتوں کے بارے میں ہے۔ تقریباً 11 سال پہلے میں نے اپنی ایک ایسی عادت کو تبدیل کیا جو 30 سال پرانی تھی۔ عادت تھی گالیاں دینا۔ اب میں یہ کہتے ہوئے شرمندہ ہوں کہ اس سارے عرصے میں نے کبھی نہیں سوچا کہ گالیاں دینا درست نہیں۔ میری یہ دلیل تھی ہر شخص گالیاں دیتا ہے، یہ بہرحال ایک لفظ ہی ہے۔ تاہم میرے دوست نے جس کا میں نہایت ممنون ہے ایک دن بڑی نرمی کے ساتھ مجھے عادت کو برا ہونے سے آگاہ کیا۔ میرے پاس گالیاں دینے کا کوئی جواز نہیں تھا، چنانچہ اس تھوڑے عرصے غور کرنے کے بعد میں نے گالیاں دینا چھوڑ دی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ کیوں؟ اول اس وجہ سے کہ میں نے ضرورت کو دیکھا، میری زبان بہت جارحانہ اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والی تھی۔ دوم اس وجہ سے کہ بری عادتوں کو چھوڑنے کی خواہش بہت مضبوط ہے۔ میں نے جتنا زیادہ اپنے دوست کی باتوں پر غور کیا، گالیاں دینے کی بری عادت کو چھوڑنے کی خواہش اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوتی گئی۔ میں اس مثال کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر پرانی عادت کو تبدیل کرنا اتنا ہی آسان ہے۔ اگر شراب نوشی، سگریٹ نوشی، منشیات خوری کی عادت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، تاہم نقطہ آغاز وہی ہے، ضرورت کو دیکھنا اور خواہش کا حامل ہونا ہے۔ اگر یہ 2 عناصر موجود نہ ہو تو ساری دنیا کی مدد کے باوجود وہ عادت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ پرانی عادتیں اور قوت ارادی۔ کسی پرانی عادت کو چھوڑنے کے لیے قوت ارادی کا استعمال کرنا حقیقتاً کارگر رہتا ہے۔ سب سے مؤثر طریقہ یہ ثابت ہوا کہ پرانی عادتوں کی جگہ کوئی نئی عادت اپنائی جائے، اس کی جگہ کوئی ایسا رویہ اپنایا جائے کہ جو زیادہ مثبت ہو۔ یہ تکنیک سینکڑوں سال پرانی ہے۔ فرینکلن نے اپنی مشہور آپ بیتی میں یہ تکنیک بیان کی جس کے ذریعے اس نے بدترین عادتوں کو اچھی عادتوں اپنانی تھی۔ اس نے 13 صفحات کی فہرست بنائی جنہیں وہ اپنانا چاہتا تھا۔ اس نے ان کی اہمیت کے مطابق ترتیب دیا اور ہر ایک کے لیے ایک الگ صفحہ استعمال کیا۔ اس نے ایک وقت میں ایک صفحے پر ہفتہ توجہ کی، پھر وہ اس ہفت کو اپنانے میں ناکام رہا تو آگے ایک سیاہ نشان لگا دیتا۔ اس طرح اس نے مستقل مزاجی کے بارے میں ساتھ ساتھ ساری تمام صفات پر کام کیا، یہاں تک کہ اس وقت آیا کہ اس کے سامنے کوئی بھی سیاہ نشان نہیں تھا۔ عادت اور کردار۔ باسکٹ بال کے نتیجے میں مجھے ہماری زندگیوں میں عادت کے ادا کردہ کردار میں دلچسپی پیدا ہوئی، خاص طور پر اس دن ہمارے کوچ فل نے کہا اچھی عادتیں ہر کام میں فرق ڈالتی ہیں۔ میں نے اپنی عمر کے تیسری دہائی کے اواخر میں زندگی کے متعلق چند اہم باتیں جانی۔ وہاں میں یہ سمجھنے لگا کہ عادتوں، کردار اور حقیقی کامیابی میں تعلق ہوتا ہے۔ جیسا کہ جارج ڈینابورڈ نے کہا، عمل کا بیج بو، عادت کی فصل کاٹو، عادت کا بیج بو، کردار کی فصل کاٹو، کردار کا بیج بو، قسمت کی فصل کاٹو۔ جب میری عادتیں اور کردار بہتر ہوئے تو میری زندگی کا معیار بہتر ہو گیا۔ چونکہ میں انسانی رویوں کا استاد ہوں، اس لیے فطری بات ہے کہ میں اپنی دریافتوں کے متعلق اپنے شاگردوں کو بھی بتاؤں۔ تاہم کوئی استاد صرف اپنے تجربوں ہی کی بنیاد پر کوئی تھیوری قائم نہیں کر سکتا، کوئی بھی تھیوری نہیں۔ اس کی تائید کے لیے ثبوتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے عادت کے موضوع پر لکھی گئی تحریریں پڑھنے کے لیے لائبریری اور کتابوں کی دکانیں کھنگال ڈالیں۔
مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اہمیت کے باوجود عادت کے موضوع پر زیادہ کتابیں نہیں لکھی گئیں، تاہم جو 2 کتابیں مجھے ملی ان دونوں نے میرے پختہ یقین اور کردار کی عکاسی کی۔ پہلی کتاب کا عنوان ہے ہیبٹ آف دی ہارٹ۔ اس کا مصنف عمران یاد دان رابرٹ ہے اور اس کے 4 رفقا تھے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ ہم اس قسم کی زندگی چاہتے ہیں، اس کا انحصار اس پر ہے کہ ہم کس قسم کے انسان ہیں، ہم کس کردار کے حامل ہیں۔ ہماری املاک تکنیکیں ہماری کامیابی عطا نہیں کرتی، کامیابی کا انحصار اس بات پر ہم کون ہیں۔ سب سے زیادہ اہم عادت وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم دوسرے لوگوں سے اور باقی دنیا سے جڑے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ صورتوں اور اچھے کردار والے لوگ درجہ ذیلاتوں کے حامل ہوتے ہیں، دیانتدار ہوتے ہیں، خدمت گزار ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کی فکر کرتے ہیں اور وفائے عہد اپنا وعدہ نبھاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم صرف اپنی ہی فکر کریں گے تو اچھی زندگی ممکن نہیں، اچھی زندگی کمانی پڑتی ہے، زندگی صرف لینا نہیں، اس کو کچھ دینا بھی ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے 7 ہیبٹ آف ہائیلی افیکٹڈ پیپل۔ اسے اسٹیفن آر کووے نے لکھا۔ اس کا کتاب کا ذیلی عنوان ہے ریسٹورنگ دا کریکٹر ایتھکس۔ کووے کہتا ہے کہ بے شمار لوگ خارجی کامیابی کے گرویدہ ہوتے ہیں، وہ اسے حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود خالی پن محسوس کرتے ہیں۔ وہ چیزوں کو حاصل کرنے کے طریقے تو سیکھ لیتے ہیں لیکن ان اصولوں اور عادتوں کو نہیں اپناتے جو انسان کو اپنی قدر و قیمت اور اطمینان کا احساس عطا کرتی ہیں۔ جب امریکہ نیا آزاد ہوا تو اس زمانے میں ہم بچوں کو کردار اخلاقیات سکھاتے تھے، لیکن جب لوگوں نے مادی دولت کے جلد سے جلد حصول کی جستجو کی تو کرداری اخلاقیات سے دور ہوتے چلے گئے۔ کووے کہتا ہے ضرورت اس امر کی ہم واپس آ جائیں تاکہ عظیم قوم اور عظیم ملک بن سکیں۔ کردار اخلاقیات سکھاتی تھی۔ مؤثر زندگی کے چند بنیادی اصول ہیں، وہ یہ ہیں کہ لوگ ان اصولوں کو اپنے بنیادی کردار سے جوڑ کر ہی سچی کامیابی اور لافانی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھی عادتیں ہمارے ہر کام پر فرق ڈالتی ہیں، وہ حقیقی کامیابی کی کنجی ہوتی ہیں۔ ہم جو کچھ بار بار کرتے ہیں ہم وہی ہوتے ہیں، یعنی اعلیٰ کردار کردگی ایک عمل نہیں بلکہ ایک عادت ہے، یہ رسو کا کہنا ہے۔ ہمارا اگلا چیپٹر ہے شکر گزاری بہترین عادت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بک پالیٹکس کتابوں کی سیاست کے ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، والسلام۔